COD سائن ہوئی، تب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ منصوبہ بنی کہ اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو انصاف پہنچانا ہے، اگر ہم نے اپنے عدالتی نظام درست کروانا ہے، تو پھر ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنا پڑے۔ عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری قرار، عدالتی اصلاحات پیپلز پارٹی کا دیرینہ موقف اور مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کسی شخصیت کے بجائے عوام کے حق میں نعرہ لگایا جائے، طے کرنا ہے کہ موجودہ عدالتی نظام سے بطور عام شہری آپ مطمئن ہیں۔ مزید بولے کہ ہمیں عدالتی تقرریوں کا عمل درست کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی تجویز ناکافی ہے، وفاقی عدالت میں آئینی عدالت بن سکتی ہے تو صوبائی عدالتوں میں بھی ہوں۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج کے نام پر اس موجودہ حکومت نے عدلیہ پر شب مارنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس پیکج کو جس کو خفیہ رکھا گیا، دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے گی کہ کبھی آئینی امینڈمنٹ کے پیکج خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ وہ تو قوم کی امانت ہوتی ہے، ساری قوم کے سامنے لانا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف نے آئینی عدالت کی کھل کر مخالفت کر دی۔ PTI رہنما حامد خان کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ججز کوئی تحصیلدار ہیں جن کو آپ ٹرانسفر کریں گے، ترمیم پر بحث ہوتی ہے، اوپن رکھا جاتا ہے، انہوں نے تو ترمیم کو چھپا کر رکھا، یہاں آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے متبادل یا متوازی عدالت بنائی تو آپ لوگوں کو ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا۔ آئینی عدالت ابھی فی الوقت یہ اس پہ مشاورت جاری ہے، اس کے جو ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے، اگین ہم اوپن ٹو سجیشن ہیں، بار کی طرف سے بھی، بار ایسوسیشنز کی طرف سے بھی، بار کاؤنسلز کی طرف سے بھی یہ ریکمنڈیشن آئے گی، اتحادی بھی اور اپوزیشن والے بھی اپنی بالکل ریکمنڈیشنز دیں تاکہ اس کو ایک بہتر جو ہے شکل میں۔ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی عدالت نہیں لائی جا رہی، مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا کہ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ ساتھ ساتھ کام کریں گی، آئینی ترامیم پر مشاورت جاری ہے، کسی چیز کو سیاسی ایجنڈے کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ قابل عمل نہ رہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، لکھا جن اراکین قومی اسمبلی نے پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ اور جمہوری اصولوں کو بالاتر رکھنے کے لیے کردار ادا کرے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا گیزٹ نوٹیفیکیشن 7 اگست کو جاری ہو چکا ہے۔ جو پارلیمان کی بالادستی کے لیے اسپیکر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں وہ ایک سنگ میل ہے۔ آئین نے جو اختیار دیا ہے قانون سازی کا، آئین میں ترمیم کا، آئین بنانے کا، وہ پارلیمان کو اختیار دیا ہے اور یہ اختیار کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے۔ کسی پارٹی میں شامل ہونے والا رکن دوبارہ کسی اور جماعت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا۔ آزاد حیثیت میں بیٹھنے والے ارکان کو بھی PTI کا رکن قرار دے دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا اسپیکر کا الیکشن کمیشن کو خط سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق تیسرا مشاورتی اجلاس ہوا۔ لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشنز ایکٹ پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن ارکان، سیکریٹری اور قانونی ٹیم شریک ہوئی۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ کی روشنی میں مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوری استحکام کے لیے ترمیمی ایکٹ پر عمل کیا جائے۔ یہ اقدام قانون کی بالادستی، انتخابی عمل اور اداروں پر اعتماد کے لیے ناگزیر ہے۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ کے بعد 12 جولائی کا فیصلہ نافذ العمل نہیں رہا۔
नून लीग की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त, कहा जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस सीटों की अहल नहीं। जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया उन्हें डिक्लेयर किया जाए, और जिन आज़ाद अरकान ने किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की वो दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। जमात इस्लामी की भी आईनी तरामीम की मुखालफत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अदलिया का चंद हाथों में चले जाना किसी सूरत कबूल नहीं। जल्दबाजी के हथकंडों से हुकूमत के इरादे जाहिर हैं। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बड़ी तादाद में लोग फारिग हो जाएंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले ये बिल तरामीम का नहीं बल्कि तदफीन का है। आइन की तदफीन का बिल बेइंतहा ख़तरनाक है। मज़ीद बोले कि मुल्क में बहुत सी चीज़ें ख़तरनाक होती जा रही हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। मुजव्वज़ा कानून पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 या 47 की कोई अहमियत नहीं। PB 14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसर्स की जानिबदारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार रखी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। केस का फैसला रिकॉर्ड पर होता है। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस, इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसले की हिदायत। £190 मिलियन डिफेंस की अटियाला जेल में समात। बानी PTI के वकील ने केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी के वकील कल आखिरी गवाह पर जिरह का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर आइंदा 5 रोज में फैसले का इम्कान। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला। अदालत आलिया ने कहा है कि स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। पार्लियामेंट से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी कौमी असम्बली से जवाब तलब। फरीक़ैन को 10 रोज़ में जवाब जमा करवाने की हिदायत। रूसी नायब वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान का दूसरा रोज़। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के माबैन ज़राअत और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई रवाबित, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का अदा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ओवरचक ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और रूस का बाहमी तरक्की और तवानाई में मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म। दोनों ममालिक वफूद के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन पर मुज़ाकरात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि शोबा तवानाई में रूस और पाकिस्तान की शराकत दारी अहम है। अवैस लगारी ने कहा कि ये दौरा पाक रूस शराकत दारी को फ़रोग़ देगा। रूसी वफ़द इस्लामाबाद की खूबसूरती से मुतासिर। रूसी डेप्यूटी वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट से इस्लामाबाद का नज़ारा हसीन लगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाक अमरीका ताल्लुकात को इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम करार दे दिया। जो बाइडन ने कहा है कि चैलेंजेस से निमटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। जो बाइडन ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहा। वाशिंगटन में नए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने सदर जो बाइडन को अपनी सिफारती असनाद पेश की। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकत दारी हमारी तरजीह है। इसराइल का लबनान पर दूसरा साइबर हमला। लबनान में पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, रेडियो डिवाइसेस और सोलर पैनल्स धमाकों से फट गए।
بیروت اور طائر سمیت مختلف علاقوں میں دھماکے، 20 افراد شہید اور 450 سے زائد زخمی، مختلف مقامات پر آگ لگ گئی، اسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ سب سے زیادہ دھماکے دارالحکومت بیروت میں ہوئے۔ لبنان میں دھماکوں میں استعمال کیے گئے پیجرز اسرائیل نے تیار کیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق موساد ایجنٹس نے پیجرز کی تیاری کے لیے ہنگری میں BAC کمپنی قائم کی۔ پیجرز کی بیٹریز میں PETN دھماکہ خیز مواد رکھا گیا۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے ارکان کو موبائل فونز کے خطرات سے آگاہ کر دیا تھا۔ حالیہ دھماکوں کے بعد واضح ہو گیا کہ پیجرز بھی قابل اعتبار نہیں رہے۔ اسرائیل سے مواصلاتی آلات کے ذریعے دھماکوں کا بدلہ لینے کا اعلان۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا کارکنوں سے خطاب، کہا یہ عمل لبنان کے عوام کی خود مختاری کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اسرائیلی اقدامات کو جنگ کا اعلان کہا جا سکتا ہے۔ منگل اور بدھ کو ہونے والے حملے قتل عام تھے۔ مزید کہا کہ 2 دن میں جو قومی یکجہتی نظر آئی یہ خوش آئند ہے۔ لبنان کے ڈاکٹرز اور خون کا عطیہ دینے والوں کے شکر گزار ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا اسرائیلی ہم منصب کو ٹیلی فون، اسرائیل کے غیر متزلزل امریکی حمایت کا اعادہ۔ لائیڈ آسٹن نے کہا کہ امریکہ علاقائی مخالفین کو روکنے کے لیے پرعزم ہے اور خطے میں کشیدگی میں کمی اور اسرائیل لبنان سرحد پر تنازع کے پائیدار سفارتی حل چاہتا ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی دہشت گردی کا نوٹس لے، پاکستان کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے 24 گھنٹوں میں 55 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح، خان یونس، زیتون محلہ بھی صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے۔ غزہ سٹی میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ جبالیہ میں سول ڈیفنس رضاکار اور اہلیہ شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,272 ہو گئی۔ 4 سدہ میں پرانی دشمنی پر فائرنگ سے 4 افراد قتل، 1 شخص زخمی۔ مرنے والوں میں باپ اور اس کے 3 بیٹے شامل ہیں۔ لاشوں اور زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پسند کی شادی پر بھائی کی فائرنگ، بہن اور بہنوئی کو موت کی نیند سلا دیا۔ فائرنگ سے 1 شخص زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ احسن آباد میں ذاتی تنازع پر فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، 3 زخمی۔ راولپنڈی میں 1 ماہ کے دوران ڈینگی سے 4 اموات، CEO ہیلتھ نے اموات کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ شہری بخار کی علامت پر فوری ٹیسٹ کروائیں، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہم ڈینگی سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ کیسز دھاما سیداں، چک جلال الدین سے رپورٹ ہوئے۔ کوئٹہ میں 24 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق رواں سال کوئٹہ سے پولیو کے 2 اور بلوچستان بھر سے 13 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سعودی عرب سے کراچی آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی علامات۔ کراچی ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے دوران مسافر میں منکی پاکس کی علامات سامنے آئیں۔ مسافر PIA کی پرواز PK 762 سے کراچی پہنچا تھا۔ متاثرہ مسافر سندھ حکومت کے انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل۔ مسافر کی عمر 26 سال، تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ ہندوستانی IB نے بھارت بنگلہ دیش کرکٹ سیریز کے دوران مکرانہ تھریٹ جاری کر دی۔ انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس کو القاعدہ اور داعش کے حملوں سے چوکنا رہنے کا مشورہ۔ تھریٹ الرٹ میں عالمی دہشت گرد گروہوں کی جانب سے فتح کے دعوے کو خطرے کی وجہ قرار دے دیا گیا۔ کراٹے کامبیٹ لیگ میں پاکستانی فائٹر شازیب رند کا شاندار کارنامہ۔ فائٹر شازیب رند نے برازیلین حریف برونو ایبیسس کو لائٹ ویٹ بیلٹ میں شکست دے دی۔ پاکستانی فائٹر شازیب رند تاحال کراٹے کامبیٹ لیگ میں ناقابل شکست ہیں۔ شازیب رند اس سے قبل بھی 5 مقابلے اپنے نام کر چکے ہیں۔ ICC وفد کا کراچی میں SSU ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ DIG سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کی وفد سے ملاقات۔ DIG سیکیورٹی کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو کارکردگی کا معیار برقرار رکھنے کی ہدایت۔ پاکستان بین الاقوامی سطح کے ٹورنامنٹس کے لیے محفوظ ملک ہے۔ اور ہوا میں گیندوں کو اچھالنے کے سنسنی خیز مقابلے، طالبات کے پرعزم چہرے اور جیت کے متاثر کن جذبات۔ کوئٹہ میں 10 روزہ تھرو بال لیگ کا آغاز۔ ایونٹ میں 20 کالجز اور اسکولوں کی طالبات کی شرکت۔
ایونٹ 28 ستمبر تک جاری رہے گا۔